الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، آپ سب کو سعادت علی خان کا سلام۔ آج میں کافی دنوں بعد آپ بھائیوں سے مخاطب ہوں اور آج میں بات کروں گا کہ ہم مقصد لائف جو ہے وہ کس طریقے سے بسر کر سکتے ہیں۔ یہ میری بات چیت کا آج ٹاپک ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو 4 دن کی لائف ہمیں ملی ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لائف کا مقصد جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہونا چاہیے۔ انسانیت کی خدمت ہونا چاہیے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اب یہ 4 دن کی لائف ہے، اب چاہے آپ اسے برے کاموں میں بسر کر دیں، غلط قسم کے کام کریں، اور چاہے اس کے اندر اچھے کام کریں جس سے مخلوق کی جو ہے وہ بھلائی ہو۔ اب یہ ضروری نہیں کہ اچھا کام یہی ہو کہ بھئی جس میں روپیہ پیسہ خرچ ہو وہ اچھا کام ہو۔ یار، وہ چھوٹے چھوٹے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا اگر راستے میں کوئی کنکر پڑا ہے، آپ اس کنکر کو اس نیت سے ہٹا کے سائیڈ پہ کر دیں گے کہ کسی بھائی کو، دوست کو جو ہے وہ ٹھوکر نہ لگ جائے، تو یہ بھی جو بہت بڑی نیکی ہے، اس کا بھی جو بہت زیادہ وہ ثواب ہے۔ یہ بھی انسانیت کی خدمت ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو آپ اگر اس کو نیک نیتی سے مفلسانہ مشورہ دے دیں گے تو یہ بھی جو ہے انسانیت کی بھلائی ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے، اس کا بھی بہت ثواب ہے، اس کا بھی بہت اجر ہے۔ شاید کہ آپ کے مشورے کی وجہ سے اس بھائی کا بھلا ہو جائے، جس کو آپ نے مشورہ دیا ہے اس کا کام بہترین اور اچھا ہو جائے، تو آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی۔ یہ دیکھیں، اسی طریقے سے اگر کوئی بھائی غلط راستے پہ چل رہا ہے، آپ کا کوئی دوست بھائی غلط راستے پہ چل رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو سمجھائیں، اس کو راستے پہ لے کے آئیں۔ اور اس بات کا حکم تو ہمیں قرآن میں دیا گیا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ عمل بالمعروف کا حکم دیتا ہے، نہی عن منکر اور برائی سے روکتا ہے اپنے بھائی کو۔ تو اس کا تو ہمیں حکم بھی ہے کہ اپنے بھائی کو روکیں، اگر نہیں روک سکتے تو دل میں برا، یہ باقاعدہ درجے ہیں ہمارے ایمان کے، تو یار ہمیں اسے روکنا چاہیے، اچھی راستے پہ لے کے آنا چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، یہ بھی جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں بھائی کہ گرمی کا موسم ہے، یہ بے زبان پرندے جو ہیں ان کو پیاس لگتی ہے، پانی نہیں ہوتا۔ یار اگر ہم ایک ڈول میں، ایک برتن میں اپنی چھت پہ پانی رکھ دیں گے ان کے لیے، تو کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، ہمارا کیا جانا ہے پانی رکھنے سے، لیکن انشاءاللہ اس کے بلدے اللہ تعالی ہمارے بیڑے پار کروا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہمیں یہ نیکی بالکل کرنی چاہیے۔ اور اگر میرا کوئی بھائی ڈاکٹر ہے تو اس کو چاہیے کہ دل و جان سے، سچے من سے، جذبے سے، لگن سے جو پیشنٹ ہیں، جو مریض ہیں، ان کی خدمت کرے اور رزق حلال کمائے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی جنت پائے گا، آخرت میں بھی جنت پائے گا۔ یعنی کہ جو بھائی کام کر رہا ہے کسی بھی فیلڈ میں، مثلا کوئی ٹیچر ہے تو محنت سے بچوں کو پڑھائے، صرف پڑھائی نہ بلکہ ان کو ایک اچھی گائیڈ لائن دے، ان کو ایک اچھا پاکستانی شہری بنائے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ اسی طرح کوئی بھائی وکیل ہے تو اپنی جو ڈیوٹیز ہے ان کو اچھا پرفارم کرے۔
کوئی انجینئر ہے، وہ اپنے کام کو ڈھنگ سے کرے، اچھے طریقے سے کرے، یار یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی انسانیت کی خدمت ہی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم ایک خدمت کر سکتے ہیں، اپنی جو لائف ہے اس کو بامقصد بنا سکتے ہیں۔ یہ مقصد ہونا چاہیے، صرف مقصد جو ہے وہ پیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا مقصد جو ہے یار وہ میرا پیٹ ہے۔ تو بھائی کھاتا تو ہر کوئی ہے، غریب بھی کھا کے سوتا ہے، امیر بھی سوتا ہے کھا کے، پرندے بھی کھاتے ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں کم و بیش اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہیں، وہ بھی کھانا کھا کے سوتی ہیں تمام۔ تو یار اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، کھاتا ہر کوئی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں کا بھی سوچیں۔ اگر خود کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑوسیوں کے گھر ہنڈیا بنی ہے یا نہیں بنی، اس کے گھر جو ہے وہ سالن ہم نے پہنچانا ہے۔ حتیٰ کہ جو دیواریں ہیں، اپنی دیواریں بھی اونچی نہ کرو کہ کہیں پڑوسیوں کی ہوا نہ رک جائے۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اتنے زیادہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ہمیں بالکل ان کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر ہماری یہ دنیا بھی جنت ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت ملے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سجدہ کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے ہی جنت مل جاتی ہے۔ نہیں بھائی، بہت اچھی چیز ہے نماز پڑھنا، حج کرنا، روزہ رکھنا، بہت اچھی چیز ہے نو ڈاؤٹ، لیکن انسانیت کی خدمت بھی ساتھ کرنی ہے۔ حقوق اللہ جہاں پورے کرنے، وہاں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وہاں پڑوسیوں کے، غریبوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، تمام حقوق، اپنی اولاد کے حقوق، ان حقوقوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ خود معاف نہ کر دے۔ حقوق العباد کی سخت تائید کی گئی ہے، سخت جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے، تو اس کا بھی ہم نے بھائی خیال رکھنا ہے۔ زندگی کو بامقصد بنائے، اپنے پیٹ تک زندگی کو نہ رکھیں۔ اب یہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے ہم آواز بلند کریں، اس ظلم کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پچھلے 14 سال سے امریکہ کی قید میں، ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے اس کے خلاف۔ یا وہ پاکستان کی بیٹی ہے تو اس کے لیے ہمیں بالکل آواز بلند کرنی چاہیے، ہر فارم پہ آواز بلند کرنی چاہیے، چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی لائف کو ہم نے بامقصد بنانا ہے۔ جو لوگ مثلا آپ گھر کے سربراہ ہیں، تو جو آپ کے بیوی بچے ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی تربیت اچھی کرنی ہے، ان کو تعلیم اچھی دلانی ہے۔ بھائی نہ صرف دنیاوی تعلیم بلکہ آخر کی تعلیم بھی دلوانی ہے، قرآن پاک کی تعلیم بھی دلوانی ہے، دین اسلام کی تعلیم بھی دلوانی ہے۔ یہ بڑا مست ہے کہ دین اسلام کی تعلیم آئے۔ یقین کریں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے، باپ فوت ہو گیا، بیٹے کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی، اور ویسے وہ 16 جماعت پاس ہے، یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے۔ تو دینی تعلیم ضروری ہے، دینی تعلیم جو ہے وہ ہر صورت میں اپنے اولاد کو، بچوں کو دلوائیں، یہی آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہ روپیہ پیسہ، دولت، جائیداد، بنگلہ سب نہیں، یہ سرمایہ نہیں۔ تو اصل سرمایہ علیم بھائی، دانش بھائی جو ہے وہ اچھی اولاد ہے۔ اس اولاد کی اگر آپ تربیت کریں گے، آپ کی اولاد اچھی نکل آئے گی، تو یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ آپ کی جو اولاد ہے وہ سب سے بڑا سرمایہ، اس پہ انویسٹمنٹ کریں یار۔ ہم نے تو مر کھپ جانا ہے، بعد میں یہ سرمایہ، یہ دولت کس کو جائے گی؟ آٹومیٹیکلی بچوں کو جائے گی۔ تو اگر بچے ہی نہیں اکٹھے ہوئے تو وہ دولت کا کیا کریں گے؟ اجاڑا کریں گے، بربادی کریں گے، تباہی کریں گے، اپنے آپ کو تباہ کریں گے، غلط لتوں میں پڑ جائیں گے یہ لوگ۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو اصل ہم نے اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنی، اس میں کنجوسی نہیں کرنی، اس میں سستی اور غفلت بالکل بھی نہیں برتنی۔ یہ بھی ہماری لائف کا جو ہے ایک مقصد ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بھوکا ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا، تو اس کو کھانا کھلائیں، اس کو زندگی کا مقصد بنا دیں۔ یار آج آپ اس کو کھلا رہے ہو، پر نہیں اس کے بلتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، آخرت میں آپ کے مقام بلند کر دے۔ غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ کچھ لوگ تو یقین مانے مہنگائی کے اس دور میں ایسے سفید پوشتے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات کسی کو بتاتے بھی نہیں، 3 دن تک ان کے گھروں میں فاقے چلتے ہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے۔
وہ جو ہے کسی کو بتاتے بھی نہیں، ان کا ہم نے خیال رکھنا، ان کو ڈھونڈنا ہے، نہ کہ پیشہ ور بھکاریوں کو ہم نے بھیک دینی ہے بھائی، ان لوگوں کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے ان لوگوں کو دینا ہے۔ بالکل مسجدوں کی خدمت ہم نے کرنی ہے، چندہ دینا ہے، لیکن ان لوگوں کا بھی ساتھ میں ہم نے خیال رکھنا ہے۔ یہ انسانیت کی خدمت ہے، اس کو اپنی لائف کا مقصد بنا لیں۔ اور ایک جو بامقصد لائف ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ خود بھی اپ گریڈ رہا کریں۔ آپ کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ جو کل آئے گا یعنی کہ آنے والا کل ہے وہ آج کے دن سے بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ٹیکنالوجی کا دور ہے بھائی، ڈے بائی ڈے نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں۔ اگر ہم پیچھے رہیں گے تو پھر ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، پھر کل کو ہماری اولاد بھی پیچھے رہ جائے گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ٹیکنالوجی سے آشنا رہیں، ڈے بائی ڈے آ رہے ہیں، نئی چیزیں آ رہی ہیں، ان کو سیکھیں، انہیں ہمیں سیکھنا چاہیے، اپ گریڈ ہمیں رہنا چاہیے۔ اس کو بھی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ کھا لینا، کھا کر لیٹ جانا، وہ یار جو بندہ لیٹ گیا ہے وہ تو ویسے ہی مٹی ہے، اس کو تو 100 طرح کی بیماریاں لگیں گی۔ نہیں بھائی، آپ نے ہیلتھی لائف بسر کرنی ہے۔ آپ نے صبح کا کھانا یا شام کا کھانا کھانے کے بعد واک کرنی ہے، زیادہ نہیں تو آدھا گھنٹہ 30 منٹ ہمیں واک کرنی ہے تیز قدموں کے ساتھ، اس سے صحت اچھی رہے گی۔ اور کھانا کھا کے لیٹ نہیں جانا، کوئی کام کرنا ہے بھائی، کوئی اپنا گھر کا کام ہے یا آفس کا کام ہے، کوئی بھی کام، اس کام کو کریں، اس انرجی کو ویسٹ کریں، ادروائز وہی انرجی چربی بنے گی، موٹاپا چھا جائے گا۔ پھر جب موٹاپا چھائے گا تو 100 بیماریوں کی ویسے جڑ ہے، مختلف قسم کی بیماریاں آئیں گی۔ تو آپ گھر پہ رہو گے یا ہاسپٹل جاؤ گے، ہاسپٹل سے گھر پہ، گھر سے ہاسپٹل، ڈاکٹروں کے چکر کاٹو گے، اور اتنے مہنگے ٹیسٹ میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنے مہنگے آپریشن ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں یار، پھر وہ کیسے ہوں گے؟ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کوکنگ آئل، یہ جتنے بھی تیل ہیں ٹھیک نہیں ہے میرے بھائیوں، سرسوں کا تیل ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ دانش بھائی، عامر بھائی، سرسوں کا تیل استعمال کرنا چاہیے، ہانڈی میں یہ جمتا نہیں یار۔ یہ اچار ہے، دیکھو سرسوں کے تیل میں ہم اس کو ڈالتے ہیں، کوکنگ آئل میں کیوں نہیں ڈالتے؟ ایک سال یہ اچار خراب نہیں ہوتا۔ تو سرسوں کا تیل جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہے۔ اسی طرح یہ چینی، یہ زہر ہے چینی کی جگہ گڑ استعمال کریں میرے بھائی۔ چینی انتہائی نقصان دہ ہے، بلکہ اکثر میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ جو چرس ہیروئن ہوتی ہے، چرس ہیروئن، اس کو آپ 10 دن استعمال کر لیں، آپ کے جسم کو 15 نقصان ہوں گے، اور 10 دن آپ اس کی تعداد میں استعمال کر لیں تو بھائیو جسم کو 50 نقصان ہوں گے۔ اتنی یعنی کہ یہ ہماری صحت کے لیے مضر ہے جو چینی ہے، اس کا استعمال کم سے کم کریں۔ ہمیں پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے، دن میں کم از کم 12 گلاس ہمیں پانی پینا چاہیے، اور ایک ایکٹیو لائف سٹائل جو ہے ہمیں اپنانا چاہیے، ایکٹیو رہنا چاہیے، کام کرنے چاہیے، تھوڑے سفر کے لیے بائکوں پہ نہیں جانا چاہیے، پیدل چلنے کی عادت ڈالیں یار، واک کریں، ورزش کریں، اپنی صحت مینٹین رکھیں۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق ہر دوسرا پاکستانی بیمار ہے، ہر دوسرا پاکستانی شوگر کا، جگر کا، موٹاپے کا، یہ گردوں کے پرابلم کا، اس طریقے کے کینسر کا یہ پرابلم کا شکار ہو چکا ہے۔ تو ایک ایکٹیو لائف سٹائل جو ہے یہ ہمیں بسر کرنا بھی ہماری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے میرے بھائیوں، یہ بھی ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ تو بھائی آج میں اسی ٹاپک پہ بات کر رہا تھا کہ ہم کس طریقے سے ایک ایکٹیو لائف سٹائل جو ہے وہ ایکٹیو لائف سٹائل کو اپنا سکتے ہیں، وہ طریقے میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو میرے بھائیوں آخر میں یہی کہوں گا اپنے تمام فین سے کہ بھائی ایکٹیو لائف سٹائل گزاریں، اپنی لائف کو بامقصد جو ہے وہ بسر کریں۔ بہت مہربانی جی، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، اور میرے چینل سعادت علی خان کو ہر دوست جو اس ویڈیو کو سن رہا ہے وہ سبسکرائب بھی کر دے، اور کمنٹس دے کے بتائیں کہ میرے دوستوں کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے۔ والسلام۔